مشتعل ہو گئے، تو اس موجودہ حالات کے حوالے سے کچھ بتائیں سر۔ پہلی بات یہ ہے کہ انتہائی افسوسناک واقعات بالخصوص رمضان کے مبارک مہینے میں جو پیش آئے ہیں، جس میں ابھی آخری اشرا ہے، کوئٹہ میں ہماری سڑکیں پھر خونخوار ہیں، خون سے بری ہوئی ہیں، ہماری عورتیں بچوں کی دوبارہ چیخ و پکار آپ کو سننے میں آ رہی ہے۔ بلوچستان کے تقریباً تمام بڑے شاہراہیں صرف اس رمضان میں نہیں بلکہ گزشتہ 5-6 مہینے سے مسلسل بند پڑی ہوئی ہیں۔ یہ جو سال پورا بلوچستان پہ گزرا ہے، انتہائی بھاری سال گزرا ہے۔ کس کی نظر بلوچستان کو لگی یہ تو الگ بات ہے، گزشتہ 2 دہائیوں سے تقریباً 20 سال سے بلوچستان اس تکلیف دہ مرحلے سے گزر رہا ہے، لیکن یہ ایک سال میں جتنی بھی غلط پالیسیاں بنی ہیں ان کے نتیجے میں بلوچستان میں آپ کو یہ صورتحال نظر آ رہی ہے۔ کیونکہ جب سیاست کا فقدان ہو، سیاسی اداروں میں سیاسی لوگوں کا فقدان ہو، اور معاملات کو سیاسی اور لوگوں کی نفسیات کو سمجھے بغیر اگر آپ حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کا نتیجہ یہی نکلتا ہے۔ اور میرے خیال میں اب بھی حکومت کو اوچ کے ناخن لینے چاہیے۔ بلوچستان کے عوام کی سیاسی اور نفسیاتی جو تعلق ہے ان کی تحریک کے ساتھ، ان کے وطن کے ساتھ، ان کے معاملات کے ساتھ اور ان کے حقوق کے ساتھ، اس کو اگر سمجھے بغیر یہ پالیسیاں بنائیں گے، کوئی آرڈ پالیسی بنائیں گے، کوئی سخت پالیسی بنائیں گے، لوگوں کو دبانے کی، مزید محکوم کرنے کی اگر جو پالیسی بنائیں گے، اس کا نتیجہ بلوچستان کے اندر مزید جو کیوس جس کو ہم کہتے ہیں انتشار کی صورت میں نکلے گا۔ وہ انتشار آج ہم دیکھ رہے ہیں، انتہائی افسوسناک بات ہے۔ آج وہ بھی خبریں آ رہی ہیں خدا نخواستہ، چاہے وہ پولیس والوں کی صورت میں ہو، لیویز والوں کی صورت میں ہو، یا سریاب میں معصوم بچوں کی صورت میں ہو، یا ہماری ماؤں بہنوں کی گرفتاری کی صورت میں ہو، کوئی بھی خبر اس صوبے کے لیے آپ کو اچھا نہیں لگتا۔ تو میرے خیال میں اس وقت بلوچستان میں ایک دور اندیش، عاقبت اندیش، مستقل مزاج بلوچستان میں ایک معاملہ فہم حکومت کی کمی ہے، کمزوری ہے، جس کے باعث بلوچستان میں یہ سارے معاملات درپیش آ رہے ہیں۔ اور اس میں اسلام آباد کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے کہ اس نے بلوچستان کے اندر سیاسی طور پر اتنی انجینئرنگ کی کہ اس کے نتیجے میں بلوچستان میں ہر چیز شکست و ریخت کا شکار ہے، کوئی چیز آپ کو تعمیر و ترقی کی طرف جاتے ہوئے نظر نہیں آتا۔ اچھا سر، یہ بتائیں کہ پہلے جس طرح احتجاجی بھی ہوئی تھی، اس طرح مظاہرین پہ شیلنگ بھی ہوتا تھا، تو سیاسی پارٹی اس پہ درمیان میں گھس جاتے تھے اور وہ حل کر لیتے تھے۔ اس دفعہ سیاسی پارٹی نظر نہیں آ رہا ہے، اور کمشنر ہی پریس کانفرنس کرتے ہیں اس حوالے سے۔ یہاں پہ جو سیاسی پارٹیز ہیں وہ کیوں پیچھے ہیں، کیا وجہ ہے سر؟ آپ نے بجا فرمایا، مجھے یاد ہے جب ہم اسمبلیوں میں تھے ہم اتنے بااختیار نہیں تھے، ہم اپوزیشن میں تھے، لیکن 3-4 سال میں بلوچستان میں تو ہمیشہ سے یہ مسعودہ لاشیں، بلوچستان میں لاپتہ افراد کا مسئلہ، ہماری جو باپردہ مائیں بہنیں ہیں ان کے احتجاج، یہ بلوچستان میں روٹین رہے ہے اور اسمبلیوں کے سامنے بھی آتے رہے ہیں۔ ہم جب اسمبلیوں میں ہوتے تھے تو کم از کم ہم یہ نہیں کہتے کہ اسمبلیاں پاکستان میں بڑی وہ کیا کہتے ہیں کہ لوگوں کو بہت بڑا سپورٹ یا فائدہ دے سکتی ہیں، لیکن کم از کم ہم نے اسمبلیوں میں جب ہم ان کی بات اٹھاتے تھے، ہم نے سرکار کو پابند کیا ہوا تھا کہ کسی کے ساتھ زیادتی نہ کریں، کسی کے چادر اور چار دیواری کا جو ہے بد احترامی نہ کریں۔ اور جو لوگ بھی بلوچستان میں کوئی احتجاج کرتے تھے، چاہے وہ ریڈ زون میں بیٹھتے تھے، گورنر ہاؤس کے سامنے بیٹھتے تھے، وزیر اعلیٰ ہاؤس کے سامنے بیٹھتے تھے، میرے خیال میں شاید یہ ان متاثرین کو، احتجاج کرنے والوں کو بھی یاد ہوگا کہ ہم نے ان کے تک کمبل تک پہنچائے، ہم ان کو راری رات کانا دیتے تھے۔ یہاں پر 20-20 دن تک ریڈ زون میں لوگ بیٹھے رہے، لیکن بلوچستان کے اندر خدا نخواستہ اس طرح کسی کا خون نہیں بہا۔ جو لوگ لاشیں لے کے آئے وہ بعد میں یہاں سے مطمئن ہو کے جاتے تھے، لیکن ابھی تو لوگ مطمئن ہو کے آتے ہیں، سڑک بند کر دیتے ہیں اور ان کو لاشیں دی جاتی ہیں۔ تو یہی تو غلط پالیسی ہے جس کو سمجھا نہیں جاتا ہے۔ تو لوگوں میں، بلوچستان کے لوگوں کے دکھ درد بہت زیادہ ہیں۔ جب وہ اپنا دکھ درد بیان کرنے کے لیے اگر کوئٹہ شہر کی طرف رخ کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے دکھ درد کو سننے کے لیے ہمارے دل میں، ہمیں دل گردے ہمارے بڑے کرنے چاہیے، ہمیں وسعت القلبی کا مظاہرہ کرنا چاہیے، ان کی بات سننی چاہیے، اور ان کو جو بھی ہم سیاسی طور پر، اخلاقی طور پر، انسانی طور پر ان کی جتنی بھی تسلی اور تشفی کروا سکتے ہیں، معاملہ فہمی کے تحت حل کر کے ان کو واپس بھیجیں۔ اور ابھی اس چیز کی کمی ہے، ابھی تو آپ کو ایسے لگ رہا ہے جیسے یہ بلوچستان ایک باکسنگ کا میدان بنا ہوا ہے، وزیر اعلیٰ صاحب نے دستانے پہنے ہوئے ہیں، جو کوئی بات کرتا ہے مکہ دے کے مارتا ہے، بندوق دے کے مارتا ہے، بمبیں دے کے مارتا ہے، اور روز یہی باتیں کرتا ہے کہ ریاست جو ہے بدلہ لے کے رہے گا۔ ریاستیں بدلہ نہیں لیتی، ریاست کا کام ماں کی طرح ہوتا ہے، شفیق کے انداز میں، محبت سے، پیار سے، تلخ تلخ باتوں کو سن کے بھی اس کو حل کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ تو سر، اس طرح جو موجودہ صورتحال ہے، تو موجودہ حکومت بھی سالس کا کردار نہیں ادا نہیں کر رہا ہے، اور مظاہرین بھی مشتعل ہے، تو آخر کیا بنے گا؟ کون اس میں سالس کا کردار ادا کرے گا؟ دیکھیں، انتشار اگر کوئی اس کو محسوس نہیں کر رہا ہے، بلوچستان ایک بہت بڑے بحران اور انتشار کا شکار ہے۔ بلوچستان میں خدا نخواستہ وہ جس کو خانہ جنگی کہتے ہیں، سول وار کہتے ہیں، اس سے تقریباً کوئی ایسے سمجھے کوئی 1 2 4 قدم بس پیچھے رہ گیا ہے، تقریباً بلوچستان اسی صورتحال میں پہنچ گیا ہے۔ آج آپ نے دیکھا ہے، کل دیکھا ہے،
یا ہمارے گلی کوچے بازاروں میں ماں سوائے، میں نے ہر وقت 1 سال سے کہا ہے کہ ماں سوائے آپ کا 3-4 اسکوائر کلومیٹر کا علاقہ جس کو آپ نے کنٹینر لگا کے محفوظ کرتے ہیں یا وہاں پر پولیس اور فورسز بچا کے محفوظ، ادروائز پورا علاقہ میں آپ کو کیا کوئی تحفظ ہے سرکاری فورسز کی، یا مجھے ہے یا کسی اور کو ہے؟ تو یہ انارکی کی جو صورتحال ہے، سول وار کی صورتحال، وہ بلوچستان میں تقریباً آ گئی ہے. اور ابھی بھی اگر حکومت سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کرتا، یہ بہت بڑے بحران کا شکار بنے گا. یہ صرف ایک پولیٹیکل انسرجنسی نہیں ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ ایک سیاسی شورش اب نہیں رہ گیا. اب اس میں اور بہت سی شورشیں جب آ جائیں گی تو بلوچستان جیسے تقریباً یہ 4 لاکھ 4.5 لاکھ اسکوائر کلومیٹر کا ایریا اس کے سمندروں کے ساتھ، یہ کسی کے قابو میں نہیں رہے گا. اور یہ والی سنجیدہ باتیں شاید مقتدرہ کو بھی کوئی نہیں بتاتا. کچھ ہارڈ لائن لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کتابوں سے کچھ لفظ انہوں نے رٹے ہوئے ہیں کہ جی ہم نے آرڈ اسٹیٹ بنانا ہے، ہم نے کینیٹک فورس یوز کرنا ہے، 2-4 انہوں نے جملے سیکھ لیے ہیں، اسی کے ارد گرد ان کی ساری سیاست گھومتی ہے. ان کے پاس علم نہیں ہے، دانش نہیں ہے، ماضی کے بلوچستان کے اور آل کے جو ہے وہ شاید بلوچستان کے لوگوں کے مزاج سے واقفیت نہیں رکھتے. آپ کے نظر میں سر موجودہ صورتحال کا حل کیا ہوگا؟ موجودہ صورتحال کا حل یہ ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ بلوچستان کے اندر جتنی بھی پولیٹیکل انجینئرنگ کی گئی اس کا خاتمہ ہونا چاہیے. ایون بلوچستان میں اگر کوئی اسمبلی بھی نہ ہو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. بلوچستان کے اندر ایون گورنر کو بھی ختم کریں، کوئی گورنر راج بھی نہ ہو. بلوچستان کے اندر کوئی 2-4 سینئر کوئی سابقہ ججوں کے اوپر مشتمل کوئی چھوٹی سی اگر کوئی اس طرح کا ایک سیٹ اپ بنا کے بلوچستان کے اندر ایک بہت بڑے ڈائلاگ اور ڈسکشن کی ضرورت ہے. ایک ایسی جو ہے چند مہینوں کے لیے، عرصے کے لیے ایک ایسی یہاں پر ایک سیٹ اپ کا قیام ہونا چاہیے. میری اپنی رائے ہے، میری پارٹی کی نہیں ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میں نے پوری دنیا میں جتنی جو تنازعات دیکھے ہیں ان کا حل دیکھا ہے وہ نیشنل ڈیبیٹ کے ذریعے، ڈسکشن کے ذریعے ہوئے ہیں. کوئی موجودہ چیف منسٹر اور اس کے کابینہ اور اس کے ممبران کو کوئی حیثیت و اہمیت ہی نہیں دیتا، ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے. کوئی پولیٹیکل پارٹی قومی سلامتی کی پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس میں جانے کے لیے تیار نہیں ہے. جب ڈائلاگ اور ڈسکشن، نیگوسیشن، مذاکرات اور مکالمے کے راستے بند ہو جاتے ہیں تو آپ کے پاس راستہ یہی رہ جاتا ہے کہ آپ بالکل نظام کو ایک دفعہ غیر جانبدار لوگوں کے ہاتھ میں دے دیں. اس کے بعد یہ جو مائیں، بہنیں، بچے، بیٹیاں، متاثرین جو بھی ہیں ان کی باتیں سنی جائیں اور بلوچستان کے اندر اعتماد کی بحالی کے لیے ان لوگوں کو رہا کیا جائے. اس کے بعد دونوں اطراف سے جو اس وقت پرتشدد جو مظاہرہ کیا جا رہا ہے ریاست کی طرف سے بھی اور اگر کسی اور نان اسٹیٹ ایکٹرز کی طرف سے، وہ بھی کوشش کریں کہ کوئی سیسیشن آف ہاسٹیلٹیز جس کو کہتے ہیں، یعنی ایک قسم کی جنگ بندی کا مظاہرہ کریں تاکہ بلوچستان کے اندر، کیونکہ صرف اس تنازع سے حکومت کو نقصان نہیں ہو رہا. میرے پاس بلوچستان کے کاروباری حضرات آتے ہیں، خدا جانتا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے دکانوں کے کرائے نہیں دے سکتے، بچوں کا فیس نہیں دے سکتے. زمیندار رو رہے ہیں، ڈرائیور رو رہے ہیں، ٹرک کے مالکان رو رہے ہیں، طلباء کی زندگیاں تباہ ہو رہی ہیں، یونیورسٹی بھی بند ہو گئے. تو جو میرے خیال میں بلوچستان کے اندر اس بحران کو کسی نے ابھی تک اچھی طریقے سے اس کا فائنینشیل، سوشیو سائیکولوجیکل اس کی کوئی اسیسمنٹ کی نہیں ہے. یہ بحران دن کا جو ہے بلوچستان کے اندر 100 سے 150 ارب روپے کا جو ہے نقصان کا باعث بن رہا ہے. سر دوسری بات یہ ہے کہ سر یہاں پہ جو بلوچستان میں دہشت گردی دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، اس کے اصل وجہ کیا ہے؟ بے روزگاری ہے یا کوئی اور وجہ ہے سر؟ کہ دیکھیں، میں بلوچستان کے اندر دیکھیں یہ جو انتشار کی سی صورتحال ہے، اس کی بنیادی وجوہات یہ ہیں کہ گزشتہ 70 سال سے بلوچستان کے سیاسی، سماجی، معاشی، معاشرتی تمام جو پہلوؤں پر بلوچستان کو نظر انداز کیا گیا. یہ بتدریج ہوا ہے، یہ کسی ایک دن کے غلط فیصلے کا نتیجہ نہیں ہے، لیکن یہ کہ ہر دوسرا جو فیصلہ اسلام آباد کا، مقتدرہ کا ہوا ہے وہ اتنا غلط ہوا ہے کہ اس نے پچھلے پہ بھی جو ہے ایسے سمجھے وہ تیل چھڑکنے کا کام کیا ہے. تو بلوچستان کے اندر گزشتہ مشرف حکومت کے بعد سے جب یہ پالیسیاں بڑھی اور بالخصوص گزشتہ 5 سال، 10 سال اور ابھی 1 سال میں سرحدات کی بندش ہوئی، سرحدوں پر جو ہماری بلوچستان کی تقریباً 30 سے 40% آبادی کا انحصار، ہمارے علاقوں کا انحصار سرحد کے کاروبار پر مشتمل ہے. چاہے وہ آپ چمن سے، جوب سے لے کر ہمارے جیونی کے بارڈر تک لے لیں. یہاں پر لوگ اپنی روزمرہ کی زندگی، ضروریاتی زندگی، چاہے وہ راشن کی صورت میں ہو، تیل کی صورت میں ہو، ادویات کی صورت میں ہو، ایون کچھ لوگوں کے تو قبرستان بھی جو ہے سرحد کے دوسرے طرف ہیں. شہر تو اپنی جگہ ہے. اس نے بہت بڑا ایک بلوچستان کے اندر پیدا کیا. دوسری بات یہ کہ بلوچستان کے اندر ریاست نے جو ہے، حکومت نے ایک سب سے بڑا غلط کام یہ کیا کہ بلوچستان کے لوگوں کے دل جیتنے چاہیے تھے، دماغ جیتنے چاہیے تھے. بلوچستان کے اندر سیاسی جماعت، سیاسی ڈائلاگ کے ذریعے سے وہاں پر ملٹرائزیشن ہوئی، چیک پوسٹوں کے میں اضافہ کیا گیا، جس سے لوگوں کی جب تذلیل ہوئی، گریجولی اس چیزوں نے لوگوں کو بڑا جو ہے وہ ریاست اور اس کے اداروں سے متنفر کیا. تیسری بات یہ ہے کہ عدالتی نظام بلوچستان میں بالکل جو ہے وہ لوگوں کو انصاف فراہم نہیں کر سکا. اسمبلیاں اسی طرح ختم ہیں، وہ کسی کو انصاف فراہم نہیں کر سکتی. تو بلوچستان میں 1-1.5 سال میں جو آپ کو یہ نظر آ رہا ہے
کہ انتشار بڑا ہے، نوجوان جو ہے وہ مجبور ہوئے ہیں کہ سیاست کی بجائے، جمہوریت کی بجائے تشدد کا رستہ اختیار کر رہے ہیں یا مسلح جدوجہد کا رستہ اختیار کر رہے ہیں. وہ یہ ہمارے معاشرے کے اندر جو تمام ادارے ہیں جب یہ ناکام ہو گئے، یہ فعال نہیں ہیں، یہ مثبت کردار ادا نہیں کر سکتے، تو معاشرے میں انتشار جو ہے وہ یقینی ہے.